ماں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے، اس لفظ کی بھی۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ پاک نے استعمال کیا اس طرح کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ ہم کو پیار کرتے ہیں۔ آپ سوچیں اس ورڈ کی اور ماں کے رتبے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ تھینک یو۔ اہمیت ہے۔ اب ایک ورکنگ وومن میں جو ماں ہے اور ایک ہاؤس وائف میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ وہ فرق خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ایک ورکنگ وومن صبح کی گئی شام کو آتی ہے تو اس کے پاس ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آفس ورک ہے اور پھر گھر کا کام ہے جس میں کھانا پکانا، صفائی، ہر چیز کا خیال رکھنا، سپروائز کرنا، بے شک اپنی اولاد کو دیکھنا، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ان لاز کو بھی دیکھنا، اس میں اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جب کام کر کے تھک کر آتی ہے تو اس کو وہ ذمہ داریاں فوراً ہی نبھانی پڑتی ہیں، اس میں اس کے لیے کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ بڑا ہی اچھا ہو اگر ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اس کا پیار کے ساتھ اچھے طریقے سے ساتھ نبھائے، both of them can work together and make the life peaceful۔ اب جب ایک ہاؤس وائف ہے اس کی ذمہ داریاں صرف گھر تک محدود ہیں، اس کی ذمہ داریوں میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ صبح کی گئی شام کو آئے گی اور اس نے کمانا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کا دھیان رکھنا ہے۔ دونوں both of them have to work together so that to make life easier۔ اگر بیوی کام کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب وہ کام نہیں کرتی اور صرف گھر تک کو دیکھتی ہے تو میرے خیال میں پھر تو گھر کو ایک مکمل جنت کا نسخہ نظر آنا چاہیے کہ واو، یہ تو جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو خاتون ہے وہ تو گھر سے جاتی نہیں، وہ تو سارا دن اپنے گھر کو سجاتی سنوارتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بچوں کی تربیت بھی آسم ہونی چاہیے اگر وہ صرف ایک ورکنگ وومن نہیں ہے۔ ایک ورکنگ وومن اس لیے بھی اسٹرانگر رول ادا کرتی ہے کہ وہ باہر جا کے بہت سے لوگوں کو ملتی ہے اور اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ملتی ہے۔ وائی؟ بیکاز شی میٹس پیپل، اور وہ پریکٹیکل لائف میں جا کر جب سب کچھ دیکھتی ہے تو اس کی وہ سامنے والی آن، جسے کہتے ہیں نا جاب آن ڈیوٹی کر رہے ہیں، یا آن نہیں، اس کو ہم ایسے کہیں گے کہ اس کی جو نالج ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، وہ اس کو ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے، کتابیں نہیں دے رہی ہوتی، ڈرامہ دیکھ کے نہیں مل رہا ہوتا۔ جبکہ گھر میں رہنے والی خاتون جو ہیں وہ عموماً گھنٹوں ڈرامے دیکھ کر وہ نالج حاصل کرتے ہیں جو کہ اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی، نیگیٹو ہوتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت ویسے بھی اپنے بچوں کا خاص دھیان رکھ سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس نالج زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ ورکنگ وومن ہے تو میرے خیال کے مطابق اس کو تو سونے پہ سہاگا کرنا چاہیے، بیکاز دا ٹائپ آف مائنڈ سیٹ اے ورکنگ وومن ہیز، اے ہاؤس وائف ول نیور ہیو دیٹ۔ وائی؟ بیکاز ایک ورکنگ وومن کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے گروسری لانی ہے، اس کو پتہ ہے اس نے بلز پے کرنے ہیں، کرایہ دینا ہے اگر گھر اپنا نہیں ہے، اور اس کو مختلف جگہوں کے اوپر جانا ہے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، تو اس کے لیے پیسہ اس کو کمانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میاں نہیں کمائے گا، مگر دونوں کماتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے ہر چیز کو سنبھالنا۔ وہ بچوں کی تربیت اس لیے بڑی اچھی کر سکتی ہے کہ وہ ایک آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور زندگی کے جو رنگ وہ دیکھتی ہے وہ گھر میں بیٹھی والی عورت بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ I believe that a person, a woman who goes out and work and earns has to be respected a lot، کیونکہ وہ اپنے گھر کا آرام، بستر کی گرمی کو چھوڑ کر نکل کے جا کے صبح تیار ہو کے اپنے کام پہ چلی جاتی ہے باقاعدگی کے ساتھ، تو اس کی تو عزت ویسی زبردست ہونی چاہیے۔ شی از ناٹ اونلی لیونگ ان اے ہوم، جب جی چاہا لیٹ گئے، جب جی چاہا سو گئے، جب جی چاہا جا کے کھانا بنا لیا، جب جی چاہا اٹھ کے چائے پی لی۔ ایک ورکنگ وومن یہ نہیں کر سکتی، اس کی زندگی روٹین گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ چلتی ہے، اور ماشاءاللہ کیا کام کرتی ہے وہ۔ اس کی رسپیکٹ اس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں یا معاشرہ کر سکتا ہے کہ گھر والے اس کو تانے دینے کے علاوہ محبت کے ساتھ رویہ رکھیں، کیونکہ وہ کام کرتی ہے۔ گھر والے جس میں چچا چاچی یہ رشتے سارے ہی آتے ہیں، میں نام نہ بھی لوں تو ان کو چاہیے کہ ایک ورکنگ بہو ان کی اگر آئی ہے تو اس کی عزت کریں، بجائے اسی کہ اس کو تانے مار مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیں۔ دس از واٹ اے ورکنگ وومن آلسو فیسز ایٹ ہوم۔ ایک ورکنگ وومن جو ہے اس کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو دین شی ڈز ناٹ ہیو ٹو ورک ایٹ آل۔ پھر وہ سب سے پہلے جو اسٹاپ لگائے گی وہ کام کو لگائے گی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ پھر جاب نہیں کرے گی، وہ گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کرے گی، کھانے پینے کا دھیان رکھے گی، صفائی کا اور تمیز سکھائے گی، اور آہستہ آہستہ جب بچے اس قابل ہو جائیں، کم از کم 5-6 سال کے، جب وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری ماما جاب کر سکتی ہیں، تو پھر وہ جاب کے لیے نکلے۔ اس دوران جو ہسبینڈ ہے اس کی پرائیورٹی میں ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز
اپنے گھر لا کر رکھے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے، اور بیوی کو کسی بھی صورت کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو بچے برے طریقے سے نگلیکٹ ہوتے ہیں. سوری ٹو سے، عورتوں کبھی کبھی ایسا کرنا مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کو چھوڑ کے کام پہ جاتی ہے، لیکن آئی وش کہ وہ کام پہ نہ جائے، کیونکہ پھر اس کے بچے اس سے دور ہو جاتے ہیں. وہ بات نہیں رہتی. A woman has to take care of her children first when she becomes a mother. No job. ایک ورکنگ وومن جو ہے، جو کام کرنے جاتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ارننگ تو لے آئے، پیسے تو کما لیے اس نے صبح سے جا کر چکی کاٹ کے. میرے نزدیک عورت کا جاب کرنا بالکل چکی کاٹنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ گھر کو قربان کر کے وہاں جاتی ہے. پیسے تو آ جاتے ہیں، سسٹم بھی چل رہا ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، لیکن اس کے بچے اس سے وہ محبت نہیں کر سکتے. جیسے کہا جاتا ہے نا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں افسوس کے ساتھ کہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے وہ ایز اے مدر کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا کہ ماں کو قربانی دینی چاہیے اور دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، یا تو پھر وہ ماں نہ ہو. تو ماں کا تو کام ہی ہے دھڑا دھڑ قربانی، اب یہ قربانی اب وہ قربانی، تو وہ دے، لیکن گھر میں رہ جائے اپنے بچوں کے پاس. جاب کی قربانی دے دے، پیسے کی قربانی دے دے، اگر وہ دے سکتی ہے دین شی شوڈ. لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ جاب کی قربانی اس لیے نہیں دے سکتا کہ کام میں نہیں چل سکتا، تو اس کام میں وہ بھی پھنس جاتی ہے. وہ جاب تو کرتی ہے مجبوری، اس کو پیسے لانے ہیں مجبوراً، لیکن پھر اس کے بچے اس کے پاس نہیں رہتے، بدل جاتے ہیں. جو سب سے زیادہ بڑی بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک ورکنگ وومن، ایک اچھی نیک ورکنگ وومن کو شدید عزت دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سخت کام کر رہی ہوتی ہے بینگ اے وومن. اب وہ مجبوری کے تحت کر رہی ہے یا وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، کام تو کر رہی ہے وہ. تو جب اس کی پلیسمنٹ ہی نہیں ہوتی، ہمارا مائنڈ سیٹ اس کو قبول ہی نہیں کرتا کہ واو واٹ اے ونڈرفل وومن، کیا زبردست کام کرتی ہے، کیا ورکر ہے، لوگ اس کی کتنی مثالیں دیتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، لیکن کیا ہوتا ہے گھر کی مرغی دال برابر. وہ تو بیچاری گھر میں جا کے دال برابر بھی نہیں ہوتی. آئی ونڈر وہ کس سے ملتی ہے، کوئی لہسن ادرک شاید سستا ہے تو اس سے مل جاتی ہوگی، لیکن عورت کی گھر میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، خاص طور پہ جب وہ، ویسے تو اس کی بھی نہیں ہوتی جو گھر میں رہتی ہے، لیکن ورکنگ وومن کی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ باہر پتہ نہیں کتنی عیاشیاں کرتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم کر آتی ہے. وہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ارے بابا سوچو تو صحیح کہ وہ کتنی محنت کے ساتھ صبح جاتی ہے اور کتنی بڑی قربانی دیتی ہے. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ سال ہا سال لگیں گے. آئی وش کہ ایسا ہو کہ ہر کوئی ایک جرنل بنا لے اور اس جرنل میں وہ اپنی روز کی باتیں لکھا کرے اور اس میں اپنی کمیوں کو لکھا کرے اور اچھی باتوں کو مینیج کرنے کے لیے بھی پوائنٹس لکھا کرے کہ آج سے میں یہ کروں گا، آج میں نے یہ سوچا میں یہ بات بالکل نہیں کروں گی. یعنی کہ جب وہ خود ہی اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کر دے گی یا دیکھنا شروع کر دے گا تو چیک لسٹ اس کو ایک بہت حسین و جمیل انسان بنا دے گی اور وہ لالا ہو جائے گا اور وہ بہت سی باتوں سے اوپر اٹھ جائے گا انسان. کاش ایسا ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہم چاہیں تو اللہ پاک کی مدد سے ہم ایک بہترین انسان بن کے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کر سکتے ہیں، عزت کر کے اپنی تمام عورتوں کی.